وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جب کفار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا معبود کون ہے، آپ کا اللہ کون ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم اپنے معبودوں میں اور آپ کے خدا میں فرق جان سکیں، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ واحد کا لفظ آیا ہے، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم سورج کی چاند کی پوجا کرتے ہو، تم سانپوں کی پوجا کرتے ہو، تم بندروں کی پوجا کرتے ہو، تم کیڑے مکوڑوں کی پوجا کرتے ہو، اتنے سارے کی پوجا کرتے ہو، بت بنا بنا کے ان کے بتوں کی طرح طرح کے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اب جان لو کہ یہ ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں، معبود تو وہ ہے جو کہ ایک ہو۔ الہون، الہون مانے معبود، واحد موصوف صفت، لا الہ الا ہو، اور نہیں ہے کوئی معبود الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، جبکہ تمہارے تو اتنے سارے معبود ہیں جن کو تم نے بنایا ہوا ہے۔ ایک کو چھوڑو دوسرا، دوسرے کو چھوڑو تیسرا، تیسرے کو چھوڑو تیسواں، تیسویں کو چھوڑو 300واں، لیکن یہ حقیقی جو معبود ہے، جو اصل میں جو معبود ہے، وہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اس میں اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اس میں۔ تو اس وقت جو لوگ تفسیر سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ آیت یاد کر لیں، آیت نمبر 163، اور اس کو رٹ لیں، اس کو حفظ کر لیں، اور جب کوئی مشکل آئے، اللہ کو پکارنا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پکاریں، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا ہے اس میں اعظم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس کو بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اجزا نہیں ہے، جیسے کہ ان کافروں کے معبود جھوٹے معبودوں کے ہوتے تھے، اور نہ اس کی کوئی مثل ہے، اور معبود ہونے میں، رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ مل کر اس دنیا کو پیدا کیا ہو، بالکل اکیلا ہے، مخلوق کو اکیلا تنہا اسی نے بنایا ہے، اور اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ تو لفظ واحد ہے، اس کو سمجھیں، واحد کی حقیقت کو سمجھیں۔ واحد کی حقیقت کو میں آپ کو مخلوق سے سمجھاتا ہوں، پھر خالق کو سمجھیں آپ، کہ واحد حقیقت میں کیا ہے، جس کا کوئی جز نہ ہو، نہ کٹ سکے، نہ تقسیم ہو سکے، نہ بٹ سکے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان، مخلوق کی مثال دینی ہے نا، انسان، تو انسان بھی واحد اس معنی میں ہے کہ اگر ایک انسان کو کاٹ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو اس میں سے دو انسان تو نہیں نکلیں گے، بتائیں، نہیں نکل سکتے نا، اس لیے ہاں ویسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹ کر اس کے اجزا نکلیں گے، وہ اجزا جو پارٹس ہوں گے ان کو انسان تو نہیں کہا جا سکتا۔ اور جہاں واحد کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کو، اللہ رب العزت کی صفت بیان کی جائے گی واحد، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ذات میں بھی واحد، صفات میں بھی واحد، افعال میں بھی واحد، مثال میں بھی واحد، کہ نہ تو اس کے کوئی اجزا اور نہ وہ خود کسی کا جز ہے۔ انسان کی مثال دی تو مخلوق کی، تو انسان کے اجزا نہیں ہو سکتے اس معنی میں، لیکن انسان کسی نہ کسی کا جز تو ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا، پھر اس کے اولاد ہوتی ہے وہ اس کا جز کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نہ اس کے خود کے اجزا ہیں، نہ اللہ رب العزت وہ خود کسی کے جز ہیں، ان کا کوئی جز نہیں۔ اسی لیے علماء کرام اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے صیغہ استعمال کیا جائے واحد مذکر کا، صیغہ واحد مذکر استعمال کیا جائے،
کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما، یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یوں کہا جائے کہ اے اللہ ہم پر رحمت فرمائیں، کیونکہ یہ فرمائیں اس طرح کی بات سے جمع کا صیغہ، تثنیہ و جمع کے صیغے کا شبہ ہوتا ہے، لیکن کہنے والوں کی نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن جو چیز پریفر ہے وہ الہکم الہ واحد، اللہ تعالی کی وحدانیت پر دلالت کرنے والا یہ کلمہ ہے کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما، یا اللہ تو ہم پر مہربانی فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ بہرحال ادب کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون با ادب ہے، اور اگر یوں کہیں کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کون با ادب ہے، تو وہ واقعی جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے۔ بہرحال مسلمانوں سے تو خیر ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ کچھ لوگوں کے علماء کرام اس طرح کی بھی ہیں جو اس طرح بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وغیرہ، اور کچھ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا۔ تو جو اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کرم فرمائے گا، تو وہ الہکم الہ واحد، وہ وحدانیت کو ترجیح دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، وہ یہی سب سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ خود بھی کسی کا جز نہیں ہے، اللہ کے کوئی اجزا نہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی کسی کا جز نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کثرت، نہ زیادتی، نہ آ، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کسی دوسری چیز کی حقیقت سے میچ کرتی ہو ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، تو زیادہ اچھا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ جیسا کچھ بھی نہیں، ایک ہوتا کوئی بھی نہیں اور ایک ہوتا کچھ بھی نہیں، کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے جیسی ہو۔ ہاں اس کی شانیں بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اے لوگوں، حقیقی مستحق عبادت، یعنی عبادت کا حقیقی مستحق تو وہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، اور کسی لحاظ سے شرکت کا احتمال نہیں ہے کہ یہ کوئی کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اپنی روح ڈال دی ہے، اور اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کرتے ہیں عبادت۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مسلمان، وی آلسو لو جیزس بٹ وی ڈو ناٹ ورشپ ہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ وجہ و الہکم الہ واحد، لا الہ الا ہو، واحد، اس کو سمجھے بات کو، کہ اس کے سوا کوئی اور سچا معبود نہیں ہے، لہذا اسی کو جانو، اسی کو پہچانو، اسی سے ڈرو، اسی سے کوئی امید رکھنی ہے تو اسی سے رکھو، بلکہ اس سے امید رکھو، اس کے سوا غیر کی عبادت نہ کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اس کی صفتیں بے شک بے شمار ہیں، انہی میں سے یہ ایک یہ ہے الرحمن الرحیم۔ ابھی بتایا تھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت میں بھی اسم اعظم ہے، تو ابھی عہد کر لیں گے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، وہ کئی مرتبہ پڑھیں۔ آیت نمبر کیا ہے اس آیت کا؟ آیت نمبر کیا ہے؟ 163، 163، تو چلے 163 مرتبہ پڑھ لیں، ویسے ہی کیونکہ آیت نمبر 163 ہے، مرضی ہے جتنے ہی مرتبہ بھی پڑھ لیں، البتہ سیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو جان لیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے،
رحمان عام مطلقاً رحمتیں دینے والا، جیسے رزق دینے والا، وجود عطا کرنے والا، اور رحیم خاص رحمتیں عطا فرما والا، جیسے نبوت عطا کرنے والا، سلطنت عطا کرنے والا۔ رحمان ڈائریکٹ کہہ لیں آپ، ڈائریکٹلی بلا واسطہ نعمتیں دینے والا، جیسے دھوپ، ہوا، پانی، یہ نعمتیں کیسی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور رحیم وہ کسی واسطے سے، ہاں، دینے والا، جیسے غلہ ہے، کپڑا ہے۔ رحمان کے بارے میں لکھا تھا، ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے، اور شاید میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ بہت مہربان، بہت رحم والا، اور اللہ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، اس کا بھی یہی مطلب ہے بہت مہربان۔ تو الرحمن الرحیم کا ترجمہ بن رہا ہے بہت مہربان، بہت مہربان، یا نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو لفظ تو الگ الگ ہیں، تو ترجمہ ایک ہی کیوں ہے؟ دراصل رحم کرنے کی میں فرق ہے، رحم کرنے کے انداز میں فرق ہے۔ جی ہاں، رحم کرنے کا انداز رحمان کا، علماء کرام لکھتے ہیں ایسا جیسے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، جوش مارتا ہوا سمندر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب رحمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، جب رحمان والی صفت ہم پر آتی ہے تو وہ ایسی رحمت ہوتی ہے جو یکدم آتی ہے، چپر پاڑ کر آتی ہے، سمندر جیسی، لہروں جیسی۔ اور رحیم، جب اللہ تعالیٰ کی رحیم والی صفت کے تحت ہم پر کوئی رحم نازل ہوتا ہے، وہ ایسے جیسے پرسکون دریا ہے، رحمت کا دریا ہے جو کہ بہے جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، مستقل آتا چلا جا رہا ہے۔ ایک رحمت ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جاری و ساری ہے۔ موت کے بعد اس کی قبر میں بھی وہ رحمت جاری و ساری ہے، رک نہیں رہی ہے وہ رحمت کہ قیامت آ گئی ہے، وہ رحمت نہیں رک رہی ہے، وہ رحیم والی رحمت ہے، بہتا ہوا دریا، قیامت والے دن بھی وہ رحمت کی صفت بندے کو فائدہ پہنچا رہی ہے، جنت تک پہنچا کے چھوڑا آخر اس رحمت نے، رحیم والی رحمت نے۔ اور رحمان والی رحمت یہ کئی مرتبہ زندگی میں آئی، کئی مرتبہ نازل ہوئی، اچانک سے آئی، اور بہت بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ وحدانیت پر ثابت قدم رکھیے گا۔